Bismillahirrahmanirrahim. ریا اور سماعت کے متعلق ہم نے گزشتہ ہفتے کچھ آیات اور احادیث پیش کیے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ریا اور دکھاوے کے متعلق کچھ فقہی مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریا ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے. ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا، ایک شخص آ گیا اور یہ بات مجھے پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، یہ ریا تو نہیں ہوا؟ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے لیے 2 ثواب ہیں، پوشیدہ عبادت کرنے کا اور اعلانیہ کا بھی. یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی کہ لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ عابد سمجھیں، عبادت خالص اللہ عز و جل کے لیے ہے. عبادت کے بعد اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور طبعاً یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے اچھی حالت میں پایا، اس طبعی مسرت سے ریا نہیں. روزہ دار سے کسی نے پوچھا کیا تمہارا روزہ ہے؟ اسے کہہ دینا چاہیے کہ ہاں ہے، کہ روزہ میں ریا کو دخل نہیں. یہ نہ کہے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ نہ کہے جن سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ اپنے روزے کو چھپاتا ہے، کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ چھپاتا ہے، مگر اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اظہار ہو جاتا ہے. یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے. روزہ کے متعلق علماء کے یہ قول اس میں ریا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ چند چیزوں سے باز رہنے کا نام ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا جس کی نسبت کہا جائے کہ ریا سے کیا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جتنا جتانے کے لیے کہتا پھرتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں، یا لوگوں کے سامنے منہ بناتے رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بھی روزہ ہے. اس طور پر روزہ میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے. عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے، یعنی محض رضائے الہی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے. بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے. اخلاص ہی وہ چیز ہے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو. مثلا لاعلمی میں کسی نے نجس پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت کے شرط طہارت تھی، وہ نہیں پائی گئی، مگر اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے، یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا. مگر جبکہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو وہ مطالبہ جو اس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا، وہ بدستور قائم رہے گا، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. اور کبھی شرائط صحت پائے جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا. مثلا نماز پڑھی، تمام ارکان ادا کیے اور شرائط بھی پائے گئے مگر ریا کے ساتھ پڑھی تو اگرچہ اس نماز کی صحت کا حکم دیا جائے گا مگر چونکہ اخلاص نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. ریا کی 2 صورتیں ہیں. کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں. یہ ریا کامل ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں ملتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہرحال نماز پڑھتا، مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا، مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا
یہ دوسری قسم پہلی سے کم درجے کی ہے۔ اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں کہ یہ ریا سے ہے، اخلاص سے نہیں۔ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا مگر اثناء عمل میں ریا کی کوئی مداخلت ہو گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ریا سے عبادت کی، بلکہ یہ عبادت اخلاص سے ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد جو کچھ عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہو گئی وہ ریا سے ہوگی اور ریا کی قسم دوئم میں شمار ہوگی۔ ریا کی اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے کہ یہاں اخلاص کہا، بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پیسہ ہے کہ وہ نہیں ملتے جو پڑھتا بھی نہیں، اس سے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ پھر میت کے لیے ایصال ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا۔ اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ میت کو، بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثواب بھی ہے اور اس کا ایصال بھی ہو سکتا ہے اور میت کو اس سے نفع بھی پہنچے گا۔ فرائض میں ریا کو دخل نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ فرائض میں ریا پایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ جس طرح نوافل کو ریا کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے فرائض کو بھی ریا کے طور پر ادا کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو فرض ادا کرنے میں ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہو تو اس مداخلت کو اعتبار کر کے فرض کو ترک نہ کرے، بلکہ فرض ادا کرے اور ریا کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریا اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔